نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا. انسان اپنے دل میں جب کسی خوف کو، کسی خشیت کو محسوس کرتا ہے نا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اعمال پر پہرا لگا ہوا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شر کے کاموں سے، بہت سارے برائی کے کاموں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے وہ بچ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی اس کمزوری کے سبب سے پوری دنیا میں ایک رواج قائم کیا گیا اور جگہ جگہ لکھا گیا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ کیوں؟ کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جب کسی چیز کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے نا، جب کسی چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہ سے، بدی سے، نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم ہیں مسلمان، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اپنے رب سے ڈرنا. لیکن رب سے اتنا ڈرنا ہے جتنا ڈرنے کا حق ہے. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، حی ہے، قیوم ہے. تم اپنے دل کے اندر اپنے اس رب کی خشیت پیدا کرو، تم اپنے مالک سے ڈرو، تم ایک تصور بناؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ صرف جلوت ہی نہیں، تنہائی بھی پاک ہو جائے گی. بالکل اکیلے میں جب انسان محسوس کرے گا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت باندھ کے غسل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میں اکیلا بھی ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کوئی نہ دیکھے تو میرا مالک تو مجھے دیکھتا ہے. تنہائی کو پاکیزہ کیا جا سکتا ہے لیکن تصور یہ باندھا جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا، اور خشیت پیدا کی جائے اپنے دل کے اندر، اس کا خوف رکھا جائے. اور انسان کبھی کبھی اس خوف کو پوری طرح ملاحظہ کرے. اگرچہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. لیکن خشیت الہی اگر دل میں موجود نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا. اور جو سب سے بڑی انسانی ضرورت ہے گناہ سے بچنا، وہ بندہ بچ نہیں سکتا اگر خشیت الہی موجود نہ ہو. تو اس خشیت کو قریب کیا جائے، اس کو پیدا کیا جائے، اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولا جائے کہ انسانوں کا کتنا ڈر موجود ہے، لوگوں کا کتنا ڈر موجود ہے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، قبیلے سے، برادری سے، دوستوں سے کتنا ڈرتے ہیں. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماں باپ ہو کے اولاد سے ڈرتے ہیں، استاد ہو کے شاگردوں سے ڈرتے ہیں، شیخ ہو کے مریدوں سے ڈرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. تو جب انسانوں کا اتنا ڈر ہے، معاشرے کا اتنا ڈر ہے، تو پھر اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا جائے نا، مالک کا کتنا ڈر ہے. میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی بھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن سے رکھوں گا۔ اگر یہاں ڈر گیا، یہاں ڈر گیا، یہاں سمجھ گیا بات، تو وہاں امن میں رہے گا، پھر وہاں خوف میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہے گا تو پھر میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، پھر وہاں ڈرایا جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت اچھا تھا، اس کے لیے بہت عمدہ تھا، اس کے لیے بہت بہتر تھا کہ دنیا میں رہ کے اپنے رب سے ڈر جاتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا دنیا میں، وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، پھر ہر ایک سے خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر ہی کرتا رہتا ہے، ساری زندگی اس کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اسے فقط صفائیاں دینی ہیں۔ ایسا نہ کرے کہ اپنے رب سے ڈر جائے، اسے اپنی صفائی صرف اپنے مالک کے حضور دینی پڑے، کہیں اور اسے کچھ کہنا ہی نہ پڑے۔ اپنے دل میں اس خوف کو، اس خشیت کو، اس درد کو پیدا کیا جائے، اور وہ درد جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے مالک سے ڈرنے لگتا ہے تو یہی اس کے لیے راہ نجات۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نجات کیا ہے؟ نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کیسے حاصل ہوگی؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، یہ کامیابی کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ زبان کو فقط خیر میں استعمال کرنا، اسے بری باتوں سے بچا لینا، یہ نجات کے لیے پہلی ضرورت ہے تمہاری۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلنا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، گھر کے اندر بیٹھنا، عبادت کرنا، اپنے گھر کو کشادہ سمجھ لینا۔ اور تیسرا حضور نے نجات کے لیے فرمایا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے رویا کرنا۔ اگر کسی کو یہ شرمندگی اور یہ آنسو میسر آ جائیں، ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے بھی بہت آتا ہے، پر اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے، اپنی خطاؤں پر آتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں جن کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر نہیں کر پاتے، ان پر آتا ہے۔ اپنے گناہوں پر جسے رونا نصیب ہو جائے، جسے اپنی خطائیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جسے دید قصور مل جائے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضور یہ دید قصور کیا ہے؟ فرمایا جسے اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں، دوسروں کے تو بہت دکھائی دیتے ہیں، بہت واضح نظر آتے ہیں، بہت ان کے دلائل آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، پر وہ خوش بخت، خوش نصیب ہے اسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، اسے اپنے گناہ دکھائی دیں، جس کی توجہ اپنی غلطیوں کی جانب چلی جائے وہ بڑا خوش بخت آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر اگر تم روتے ہو تو یہ راہ نجات ہے۔ اور کتنا رونا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، رب کی خشیت سے اتنا بھی آنسو نکل آیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، آپ اس مثال کو سمجھیے کتنا کو بڑا پر ہوتا ہے مکھی کا، اگر ایک مکھی کے پر کے برابر تمہاری آنکھ سے وہ قطرہ نکلا آنسو کا جو فقط اللہ کے خوف سے ہو، کتنا روئے مال کے لیے، کتنا روئے لوگوں کی بے وفائی پر، کتنا روئے اولاد کے لیے، کتنا روئے اپنے دوستوں کے لیے، اتنا آنسو جتنا مچھر مکھی کا پر ہے نکلے اللہ کے خوف سے،
تو حضور فرماتے ہیں جس طرح گائیں بھینس کے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جا سکتا، اسی طرح جو اتنا بھی اللہ کے خوف سے رو دے، جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے، پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے فیصلہ کرم ہو گیا۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ تو اتنا بھی نہیں روتے اللہ کے خوف سے جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے۔ دنیا کی ضروریات کے لیے، دنیا کے بکھیڑوں کے لیے، دنیا کے نظام زندگی کے لیے تڑپ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، کاش اس کریم کے لیے بھی آنسو۔ اچھا، یہ جو خشیت ہے نا اللہ کی، یہ اللہ کے بندوں کا خاص خزانہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، ان کی زندگی کا خاص خزانہ ہے یہ خشیت الہی، خاص۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے، تو فرمایا گناہ چھوڑ دے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، کشادہ ہو جائے گا تمہارا حافظہ، ذہن تمہارا کھل جائے گا۔ یہ رب کے بندوں کا خاص خزانہ ہے اللہ کی خشیت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کنز العمال میں موجود ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ روایت نا مسلمانوں کو بہت زیادہ یاد ہو جائے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جسے زیادہ باتیں آتی ہوں وہ زیادہ دانا ہے، جو لمبی تقریر میری طرح کر جانتا ہو وہ زیادہ عقل مند ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کو مختلف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آئے، اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہو، وہ زیادہ سمجھدار ہے، جسے بڑی باتیں، بڑے اشعار، بڑی قصے، بڑی باتیں یاد ہوں وہ زیادہ دانا ہے۔ لیکن کنز العمال میں میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ یعنی جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا وہ دانا ہوگا۔ حکمت کا سرچشمہ اللہ، قرآن مجید نے کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں بڑی کرتا ہے، بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو گفتگو زیادہ کرتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور فرمایا تم نے دیکھنا ہو کہ عالم کتنا بڑا ہے تو دیکھو اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ نے وضاحت کر دی کہ خشیت الہی یہ علم کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنا جتنا کوئی معرفت الہی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جتنا جتنا دین کا علم اس کے پاس آتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ جبھی تو امام اعظم ساری رات روتے ہیں اللہ کے خوف سے، غوث پاک کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں اللہ کے خوف سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو قطعی جنتی ہیں، وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ حضور آپ تو جنتی ہیں، اور زبان رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو جنتی ہونے کی ڈگری جاری کی گئی، اتنی آہوزاری؟ تو فرماتے جس محبوب علیہ السلام نے مجھے جنتی فرمایا نا، اسی کریم نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گیا، تو جو یہاں رہ گیا آگے بھی رہ گیا۔ جتنا کوئی بڑا تھا اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہی زیادہ تھی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس مضمون کو بند کر دیا۔ حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اس کی خشیت بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور ہمیں اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔